السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی محبت۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم جو ہے زہد کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث پاک میں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایسا اعمال بتائیے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو تو کیا ہوگا؟ لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے طرف جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا ہے؟ پہلی چیز، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ یہ بے رغبتی کیا ہے، کیسی کی جائے، یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے عرض فرمایا کہ لوگ، اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو اس میں کیا ہے کہ جو لوگوں کے پاس آلریڈی جو چیزیں ہے اس کے طرف اختیار کرو۔ تو لوگ کیا ہے، اگر ایسا آپ کرو گے تو لوگ جو ہے وہ آپ سے محبت کریں گے۔ تو دونوں جگہ پر جو ہے یہ دنیا کا جو مال ہے اس کے نسبت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ کی محبت اور دنیا کی جو محبت ہے یہ انسان کے دل میں مختلف محبتیں جو ہے وہ آلریڈی رہتی ہے، مگر اللہ کی محبت اور دنیا کی جو محبت ہے وہ حد سے زیادہ ایک ہی دل میں جو ہے نہیں رہ سکتی۔ یعنی ایک جو تمہارا قلوب ہے، جو دل ہے، اس میں اللہ کی بھی محبت اور دنیا کی بھی محبت ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کی ناٹ کو ایگزسٹ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں، تريد الدنيا عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کہ تم جو ہے تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے جو ہے آخرت چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے آخرت مطلوب رکھتا ہے، لیکن ہم کیا ہے، ہمارا جو نفس ہے وہ دنیا کی طرف کھنچتا ہوا جاتا ہے۔ تو آج اکثر لوگ جو ہے مال، شہرت، آرام اور دنیا کی کامیابی میں جو ہے
اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. دنیا جو ہے ہماری سوچ اور زندگی کا مرکز بن گئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا حصول کرنے کے پیچھے، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے جو ہے بہت جد و جہد، پوری فکر جو ہے وہ ہماری کس کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگی ہوئی. لیکن بلکس کیا ہے جو ہے، لیکن اللہ کیا ہے ہمارے لیے آخرت کی طرف جو ہے بلاتا ہے. اللہ ہم کو آخرت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن اگینسٹ ٹو دیٹ ہم لوگ کیا کر رہے؟ ہم دنیا کی طرف جو ہے، دنیا جمع کرنے کے پیچھے ہماری سوچ، ہماری فکر جو ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے؟ دنیا. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سورہ توبہ میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم کیا کرتے ہو؟ تو تم زمین سے چپک جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس آیت میں، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ سوال ہے. یعنی ہم دنیا سے ایسے چپکے ہوئے، دنیا کی فکر، دنیا ہمارے اوپر ایسی سوار ہو چکی ہے کہ اگر ایسا کچھ مطالبہ آتا ہے کہ ہم کو جو ہے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے اللہ کی راہ میں، تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم ایسے دنیا سے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آپ ایسے چپک گئے ہو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. سوال، کیا راضی ہو گئے ہو آپ؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں سورہ توبہ میں کہ پہلے آیت میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا چنا ہے؟ آخرت. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری جو سچویشن ہے وہ پیش کی کہ ایسے جب بھی موقع آتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو آپ کیا ہے؟ زمین سے ایسے چپکے ہوئے، دنیا سے ایسے چپکے ہوئے ہو کہ آپ نے جو ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس پر بھی راضی ہو گئے ہو. ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے راہ پر جانے کے لیے جو ہے ہم تیار نہیں ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے دنیا کی جو زندگی ہے کس کے مقابلے؟ آخرت کے مقابلے میں جو ہے اس کا جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے. تو دنیا کی جو محبت ہے، بار بار اس آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے آخرت کے طرف، ہمارا جو ڈائریکشن ہے، ہماری سوچ ہم کو آخرت کے طرف موٹیویٹ کر رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس دنیا کی اگر محبت ہے ہمارے دل میں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے دنیا سے محبت کی، اس نے کیا کیا؟
آخرت کو جو ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اپنی آخرت کو اس نے نقصان پہنچائے، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو جو ہے کیا نقصان پہنچائے گا. یعنی اس میں بیسیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج دے رہے کہ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر آخرت اگر چاہتے ہو تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے کچھ آپ کو قربانیاں، آپ کے جو سیکریفائسز ہے، آپ کے جو ڈیزائرز ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، کچلنا پڑے گا، اس کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا. تبھی کیا ہوگا، اگر آپ ایسا کرو گے تو کیا ہے، آپ آخرت پاؤ گے. تو آخرت کو جس کو پانا ہے، اگر آخرت سے محبت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو اپنی دنیا میں کیا ہے آپ کو نقصان پہنچے گا یا دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا. بس جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو فانی چیز پر کیا ہے ترجیح دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک جو ہے ترغیب فرما رہے، ہم کو ایک وے بتا رہے کہ وہ کیا ہے کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ کیا ہے، وہ تو آخرت ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اس کے اگینسٹ جو آپ کی دنیا کی جو زندگی ہے جو کہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، ایک دن جو ہے یہ سب ریزہ ریزہ ہونے والا ہے. تو اس فانی چیز کو کیا ہے، اس کو اہمیت مت دو. جو باقی رہنے والی جو چیز ہے جو کہ آپ کی آخرت کی زندگی ہے اس کو کیا دو، اس کو ترجیح دے دو. دنیا کی محبت جو ہے انسان کو اللہ کے اطاعت سے دور کر دیتی ہے، اور ہر گناہ کے پیچھے کسی نہ کسی دنیائی خواہش